تاریخ میں کسرا ایران، پارس یہ سب نام ملک ایران کے تھے۔ شاہ ایران نے مغرب کو مدنبہ کیا کہ ہمیں پرشیا نہ پکارا جائے۔ رضا شاہ پہلوی ہٹ کو شہنشاہ ایران کہتے تھے۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ ایران کا نام ایر کے لفظ سے آیا ہے اور اس کا مطلب ہے مردم ایر کی زمین۔ ان کے مطابق حالیہ صدیوں میں ایران کو پرشیا کے نام سے پکارنا غلط مغربی ترجمے کا نتیجہ ہے۔ یوں ہی اسلام کے بعد بھی اس سرزمین کے لوگ خود کو ایران اور ایرانی کے نام سے متعارف کرواتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو ایران کے نام کی تاریخ بتائیں۔ ایران کو کسرا ایران، پارس پرشیا یہ سب کیوں پکارا جاتا سمجھا جاتا۔ مزید کچھ تاریخ بھی ہم آپ کو ایران اور ایرانیوں کی بتائیں گے۔ امید ہے آپ جانیں گے سنیں گے تو آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا۔ فارسی 29 سن 1941 میں جب دوسری عالمی جنگ کی آگ تیزی سے پھیل رہی تھی تو برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل کے ذہن میں ایک اہم سوال ابھر رہا تھا۔ چرچل نے اپنے وزیر خارجہ انتھونی ایڈن کو ایک ہاتھ میں پوچھا کہ ایران کے لیے اب پرشیا کا نام کیوں استعمال نہیں کیا جائے۔ 2500 سال قبل جب یونانیوں کا سامنا ساسانیوں کی فارسی سلطنت کے طاقتور ہخامنشی فوج سے ہوا تھا، تب سے مغرب دنیا کے لوگ اس سرزمین کے لیے پرسس کا نام استعمال کرتے تھے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے ان حکمرانوں نے اپنی فوجیں سرحدوں کی جانب روانہ کی۔ یہ نام پارس کی سرزمین کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ پرسس لاطینی زبان میں پرشیا میں تبدیل ہو گیا اور طویل عرصے تک یورپی ممالک ایران کے لیے اسی نام کا استعمال کرتے رہے۔ یونانیوں نے پرسس کا استعمال اس لیے کیا کیونکہ ہخامنشی خاندان کے بادشاہ پارس میں مقیم تھے، جو موجودہ فارس اور خوزستان، سیستان، خراسان کے صوبوں پر مشتمل تھا۔ یہ اس کے باوجود تھا کہ ہخامنشی خاندان ایک وسیع سلطنت پر حکمرانی کر رہے تھے جس کی سرحدیں پارس سے کہیں آگے تک پھیلی ہوئی تھی۔ پہلی ساسانی سلطنت جو 5000 تک قائم رہی، اس کا شہنشاہ دار اعظم تھا۔ اس کا مقابلہ مغرب میں قائم سلطنت یونان سے رہا۔ بعد میں مقدونیہ کے شہزادے الیگزینڈر یعنی اسکندر یونانی سے ہوا اور یہ سامانی زرتشت سلطنت کا خاتمہ ہوا اور یہ ملک یونانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ دوسری سلطنت فارس، جس کے شہنشاہ نوشیروان عادل خسرو پرویز اور آخری حکمران یزید گرد سوئم تھے۔ اس خاندان نے 2000 سال تک فارس پر حکومت کی۔ ان کی لڑائی زیادہ تر مغرب میں قائم سلطنت روم سے ہوتی رہی۔ خاص طور پر ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز نے پیارے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھ مبارک کو اپنے پاؤں تلے ڈال کر بےادبی کی اور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا۔ استغفر اللہ۔ مگر اس کے بیٹے شیروا نے اپنے باپ کو حکومت کی لالچ میں قتل کر پھر درمیان میں سلطنت اسلامیہ عرب کے امیر خلیفہ راشد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس ملک کو فتح کیا۔ اس طرح یہ ملک مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ پھر سلطنت عثمانیہ کے دور حکومت میں اس ملک پر رافضی بادشاہ عباس صفوی کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے ملک کی اکثریت اہل سنت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور اقلیتوں میں تقسیم کر دیا۔ جب منگولیا وحشی قبائل نے چنگیز خان اور ہلاکو خان کی قیادت میں مسلم ممالک کے خلاف جنگ شروع کی تو ایرانی لوگوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسی طرح مشرق میں قائم سلطنت ہرازم شاہ مکمل طور پر ختم ہوگی۔ پھر سلطنت سلاجقہ روم اور خلافت عباسیہ بھی سفر ہستی سے مٹ گئی۔ شہنشاہ قاجار کے دور میں اس ملک پر اہل سنت صدر ڈاکٹر محمد مصدق کی حکومت قائم کی۔
جن کو امریکہ کی مدد سے ختم کر دیا گیا۔ نیا نام ایران کی بنیاد رضا شاہ پہلوی کی بادشاہیت کے آغاز کے 8 سال بعد 1934 میں ایران کی بین الاقوامی حیثیت کو بہتر بنانے کے لیے نئی حکومت نے مغربی ممالک سے درخواست کی کہ وہ اس ملک کے لیے پرشیا کا استعمال بند کریں، کیونکہ رضا شاہ پہلو پہلے ایران کے جنرل تھے۔ بعد میں شہنشاہ قاجار کے خلاف بغاوت کر کے ملک پر قبضہ کر لیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے 27 ستمبر 1934 کو تہران میں غیر ملکی سفارت خانوں کو ایک نوٹ بھیجا، جس میں ان سے کہا گیا کہ اپنی حکومتوں کو مطلع کریں کہ نئی شمسی سال کے آغاز سے پرشیا کی جگہ ایران کا نام استعمال کیا جائے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے پرشیا یا پارس کے دیگر متبادل ناموں کو تاریخی غلطی قرار دیا اور اس کی وجہ یونانی مورخین کی غلط ترجمانی کو بتایا۔ حسین اللہ، جو اس وقت لندن میں ایران کے سفارتکار تھے، انہوں نے اخبار ٹائمز کی مدیر کو خط لکھتے ہوئے کہا، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں ہمارے حقیقی نام سے پکاریں، وہ نام جو ہم ہمیشہ سے استعمال کرتے آئے ہیں، چونکہ ہمارے ملک کا نام ایران ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس غیر فطری حالت کو ختم کیا جائے جسے اجنبی لوگ ہمیں پرشیا کہتے ہیں۔ برطانیہ کے سفیر سرہیو ناچبول ہوکسن نے اس مطالبے کو بے معنی قرار دیا اور برطانیہ کے وزارت خارجہ کو ایک نوٹ میں طنزیہ انداز میں لکھا، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس معاملے کے اصل ذمہ دار یونانی مورخ ہیروڈوٹس ہیں، جنہوں نے آج کے ایرانیوں کی غیر متوقع حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کا حوالہ دیتے وقت مناسب ادب سے کام نہیں لیا۔ اسی ایکسپوز کے موضوع ناظرین، ایران کے متعلق مزید جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہے، اور اس کلپ کو بھی انت تک ضرور دیکھیں تاکہ ناظرین ایران کے بارے میں جو خاص بہترین عمدہ معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم و عمل میں اضافہ کر پائیں۔ موضوع ناظرین، برطانوی حکومت کو یہ فکر لاحق تھی کہ ایران کے سرکاری نام کی تبدیلی کے بعد تہران غیر ملکی حکومتوں سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ خلیج فارس کو خلیج ایران کہا جائے، جس سے اس اہم آبی گزرگاہ کے جنوبی ساحلوں پر لندن کی حاکمیت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ برطانیہ کی ایک اور تشویش یہ تھی کہ ایران اور انگلینڈ آئل کمپنی کے نام کی وضاحت فوجی نقشوں اور سرکاری دستاویزات میں تبدیل کی ضرورت پیش آئے گی۔ ناچبول ہوکسن نے لندن کو یہ بھی اطلاع دی کہ تہران میں ان کے جرمن ہم منصب بھی اس فیصلے کے بارے میں پر امید نہیں ہیں۔ دینی اسنا کچھ افواہیں یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ ایران کے بادشاہ رضا شاہ نے جرمنی کے ہٹلر کے مطالبے پر اپنے ملک کو ایران کہنے پر زور دیا ہے، کیونکہ وہ جرمنی کی طرح ایران کے آریائی ہونے پر زور دینا چاہتے تھے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ ماضی کی پشماندگی سے دوری ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے اپنے سفیروں کو بھیجے گئے ایک حکم نامے میں ایران استعمال پر زور دینے کی 2 وجوہات بیان کی گئی۔ اس حکم نامے میں لکھا تھا کہ پرشیا کا چاریہ دور نے ملک کی کمزوری، پشماندگی، عدم خود اعتمادی اور انتظامی بد نظمی کی علامت تھا، کیونکہ رضا شاہ کی سلطنت کو 8 سال ہو چکے تھے، اس لیے یہ نام اس ملک کی ترقی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں تھا۔ وزارت خارجہ نے اس سرزمین کو آریائی نسل کا گہوارہ بھی قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ جب یورپ کے طاقتور ممالک آریائی نسل کا استعمال کر رہے ہیں تو ایران کو بھی اس نام پر زور دینا چاہیے۔ چنانچہ تاریخی کتابوں میں سعید نفیسی، جو رضا شاہ کی قریبی مشیر اور ادیب و محقق تھے، ان کو ایران کے نام کی تبدیلی کے منصوبے کا بانی قرار دیا گیا ہے۔ تاہم وزارت خارجہ کے حکم نامے کے مطابق سب سے پہلے برلن میں
ایرانی سفارتخانے نے یہ تجویز پیش کی تھی جسے وزارت خارجہ نے منظور کیا اور اعلیٰ حکام نے اس کی تائید کی۔ سرزمین ایران کو مردم آرائی اور معزز لوگوں کی سرزمین کہا گیا ہے۔ جو علاقے آج ایران کہلاتے ہیں ان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ اس کی سرحدیں نہ صرف ایران تک محدود ہیں بلکہ افغانستان، وسطی ایشیا، قفقاز، مشرقی اناطولیہ اور عراق کے کچھ حصوں تک بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ علمی کتابوں میں بھی ایرانی قوم اور ایرانی زبان کی اصطلاحات کا جغرافیائی دائرہ آج کے ایران کے سیاسی جغرافی سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ تاریخ دان ہدادار رضا ہانی کہتے ہیں کہ ایران کا نام ایر کے لفظ سے آیا ہے اور اس کا مطلب ہے مردم ایر کی سرزمین۔ اس کے مطابق حالیہ صدیوں میں ایران کو پرشیا نام سے پکارنا غلط مغربی ترجمے کا نتیجہ ہے، کیونکہ یونانی مورخین نے فارس کی سلطنت کا ترجمہ فارس کے بادشاہ کے طور پر کیا۔ رضا ہانی کے مطابق ہخامنشی اور اشکانی دور میں اس سلطنت کے لیے کسی مخصوص نام کا ذکر نہیں ملتا، لیکن سب سے پہلے ارد شیر بابقان کی سلطنت کے دور میں ان کا شہنشاہ ایران کے طور پر ذکر کیا گیا۔ مزید یہ کہ رضا ہانی کے مطابق ساسانی دور میں پہلی بار ایران شہر کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، جس کا مطلب ایر لوگوں کی سرزمین۔ بعد میں ساسانی سلطنت کے کچھ بادشاہوں نے اپنے آپ کو ایران اور غیر ایران کے بادشاہ کے طور پر پکارا۔ شاہ عباس خود کو ایران کا بادشاہ کہتے تھے۔ ایر کے محض اور معنی کے بارے میں مختلف آراء پیش کی گئی۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ ایر کا مطلب آرائی ہے، جبکہ دیگر محققین کے مطابق یہ لفظ اس سرزمین کے لوگوں کی نسل کی طرف اشارہ نہیں کرتا۔ ہدادار رضا ہانی کہتے ہیں کچھ محققین کا ماننا ہے کہ ایر ان افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اس سرزمین میں زرتشتی مذہب کے پیروکار تھے، اور ان لوگوں کو انیر کہا جاتا تھا جو اس مذہب کے ماننے والے نہیں تھے۔ وہ ایک نظریے کا ذکر کرتے ہیں جس کے مطابق ایر ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جن کی تاریخی یاداشت مشترکہ تھی، جو ایرانی تاریخی روایات پر مبنی اور اوسطا سے ماخوذ تھی۔ اس کی ایک مثال فردوسی کے شاہکانہ میں دیکھی جا سکتی۔ ایر کے لفظ کا استعمال اس سرزمین کے لوگوں کی خصوصیات کے حوالے سے ارشد بابقان کے دور کے سکون پر ایران کے نام کے نقش ہونے سے بھی پرانا ہے۔ رضا ہانی کے مطابق دارا یعنی داوریس نے خود کو ایک ہخامنشی، ایک پارسی اور ایک ایر کے طور پر پیش کیا تھا، اور بیستون کتبے میں اپنے ملک کے لوگوں کی زبان کے لیے ایر کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اسلام کے بعد بھی اس سرزمین کے لوگ خود کو ایران اور ایرانی کے نام سے متعارف کرواتے تھے۔ سامانیوں کی فارس سلطنت، ساسانیوں کی فارس سلطنت سے لے کر آل بویہ شیعہ سلطنت تک، پہلے والے آتش پرستوں کی حکومت سے لے کر سنی مسلمان غزنوی ترکوں تک، مختلف حکمران اور بادشاہ خود کو ساسانیوں کے شاندار دور کے وارث سمجھتے ہیں۔ شاعروں خصوصاً فردوسی نے ایران کے نام کو بلند رکھنے کی کوشش کی۔ جب اناطولیہ میں عثمانی سلطنت کی تشکیل ہوئی تو عثمانی سلاطین بھی اپنے پڑوسیوں کو ایرانی نام سے پکارتے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے ہاتھ میں اوزون حسن کو شہنشاہ ایران کہا۔ صفوی سلطنت کے قیام اور ساسانی دور کی مشابہ جغرافیائی یکجہتی کی بحالی کے ساتھ صفوی بادشاہ جیسے شاہ عباس خود کو ایران کا بادشاہ کہتے تھے۔ نادر شاہ افشار بھی خود کو ایران کا بادشاہ مانتے تھے، اور قاجار سلطنت کے قیام کے ساتھ ایران کا نام اس ملک کے سرکاری نام کے طور پر مستحکم ہو گیا۔ تاہم یورپی حکومتیں اب بھی ایران کو پرسس یا پرشیا کے نام سے پکارتی رہیں۔ زرعی ایران اور عراق اپنے ناموں کی مشابہت کی وجہ سے کنفیوژن پیدا کر سکتے ہیں۔ پرشیا لکھیں، ایران پڑھیں۔ جب چرچل نے پرشیا کا نام ایران میں تبدیل کرنے کی وجہ پوچھی تو اس کے پیش نظر ایک خاص تشویش تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ دوسری عالمی جنگ میں ایران اور عراق کے ناموں کی انگریزی زبان میں شباہت کی وجہ سے دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ الجھا سکتے ہیں۔
لہٰذا انہوں نے برطانوی وزارت خارجہ کو ہدایت دی کہ اندرونی خط و خطابت اور سرکاری دستاویزات میں پرشیا کا استعمال کیا جائے، لیکن ایرانی حکومت کے ساتھ خط و خطابت میں ایران کا وہی نام استعمال کیا جائے جو ایران خود پسند کرتا تھا۔ اس حکم کے 3 ہفتے بعد 3 ستمبر 1941 کو سوئفٹ اور برطانوی افواج نے شمال اور جنوب سے ایران پر حملہ کیا اور یہ ملک اتحادیوں کے قبضے میں چلا گیا، مگر بعد میں شہنشاہ احمد شاہ قاجاری کی حکومت کو بحال کر دیا گیا۔ اسی شہنشاہ نے ملک پاکستان کو تسلیم کیا تھا، مگر 1979 میں ایران کے اندر ایک خونی جنوبی انقلاب آیا جسے اسلامی انقلاب کا نام دیا گیا۔ حقیقت میں یہ انقلاب شیعہ انقلاب، پھر آس پاس کے اسلامی ممالک میں فرقہ واریت شروع ہو گئی، جس کی لپیٹ میں پاکستان، افغانستان، عراق، شام، لبنان، یمن، بحرین، سعودی عرب وغیرہ آ گئے۔ حقیقت میں ایران کے مذہبی پیشوا خمینی نے خود کو امام مہدی علیہ السلام کا نائب قرار دیا اور تمام دنیا سے آئے لوگوں کو تبلیغ کی اور اپنے ملکوں میں ولایت فقیہ کے نظام ایرانی انقلاب قائم کرنے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے علی سیستانی اور باقر الصدر کی قیادت میں ملک عراق میں انصار الاسلام قائم کی، جس نے عراق میں بغاوت برپا کی، مگر وہاں پر سنی صدر صدام حسین نے ان کی کوشش ناکام بنا دی، مگر ان لوگوں نے 2003 میں امریکہ کی مدد سے وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ اسی طرح ان لوگوں نے شاہ عیسیٰ کی قیادت میں بحرین میں بغاوت کی، تو وہاں کی حکومت ختم ہونے والی تھی، تو دوسری عرب کی فوج نے وہاں پر بغاوت کو سختی سے کچلنے میں وہاں کی حکومت کی مدد کی۔ اسی طرح ان لوگوں نے پاکستان میں ان لوگوں نے عارف الحسینی کی قیادت میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ شروع کی، تو صدر ضیاء الحق نے سپہ صحابہ اہل سنت والجماعت کی مدد سے ان کی کوشش کو ناکارہ کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے حسین حوثی کی قیادت میں انصار اللہ قائم کی، جس نے یمن میں سنی صدر منصور ہادی کی حکومت ختم کر دی اور آدھے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح الجزائر میں ان لوگوں نے سپہ مہدی قائم کی، شیخ ابراہیم زقوقی کی قیادت میں اس نے وہاں بغاوت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ افغانستان میں ان لوگوں نے عمل ملیشیا اور حزب و وحدت قائم کی، جس نے وہاں ہزاروں سنی مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اسی طرح ان لوگوں نے لبنان میں حسن نصر اللہ کی قیادت میں حزب اللہ قائم کی، جس نے لبنان کے سنی وزیر اعظم رفیق حریری سمیت 2 لاکھ سنی مسلمانوں کو لبنان شام میں شہید کیا، وہ بھی خمینی کی پہلی تنظیم سپہ پاسداران انقلاب کی مدد سے۔ اسی طرح ان لوگوں نے باقر النمر کی قیادت میں سعودی عرب میں سپہ مختار قائم کی، جس نے وہاں پر بغاوت کی ناکام کوشش کی۔ اسی طرح ان لوگوں نے پاکستان میں سپہ محمد اور سپہ علی الاکبر اور مختار فورس مہندی، ملیشیا زینبیہ فورس وغیرہ نے ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کیے اور ملک کے جید علماء کرام کو قتل کیا ہے، جس کے واضح ثبوت وہ سارے قاتل ایران میں موجود ہیں، کیونکہ ایران کا اصل مقصد تمام مسلم ممالک پر قبضے کا ہے اور وہ ان تمام ممالک کو ایرانی کالونی بنانا چاہتے ہیں۔ قاتلوں کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے ہم حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قاتل کی بات کرتے ہیں، جو کہ ایرانی غلام ابو لولو فیروز، جس کا مزار آج بھی ایرانی صوبہ کاشان میں موجود ہے، جس پر یکم محرم الحرام میں سالانہ عرس ہوتا ہے۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ کا قاتل، ایک تو اس کا مزار بھی اور پھر اس کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں جتنے بھی فتنے ہیں ان سے بچائے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو معزز ناظرین، جس شخصیت نے ہمیں یہ تاریخی مواد فراہم کیا اور کچھ تصاویر اور ویڈیوز کی صورت میں بھی ہمیں مواد دیا، ہمیشہ سے جو ہمیں مواد فراہم کرتے ہیں، جناب حضرت علامہ محمد خالد حیدری سانگی صاحب، آپ کی محنت کا، آپ کی کاوش کا بے شمار شکر گزار ہوں
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ محبتیں قائم دائم رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں بھی بے حد اضافہ فرمائے، آمین۔ اب ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بھی ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔